إلا كلب الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه۔ یہ آپ کا دین طریقہ اسوہ عمل لا خیر الا دل الامت علیہ، کوئی خیر کا عمل نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے مگر امت کو اس پر آپ نے اس سے آگاہ کر دیا، رہنمائی کر دی کہ یہ خیر ہے، یہ نیکی ہے، اس کے کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، آپ نے سب کچھ بتلا دیا ہے۔ ولا شر الا حذرها منہ، اور نہ ہی کوئی ایسا شر ہے مگر اس شر سے آپ نے ڈرایا ہے، یعنی جو انسان کے لیے ضرر کا باعث ہے دنیا اور آخرت میں، اس سے بھی آگاہ فرما دیا، اور جو خیر ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے دین و دنیا کی، اس سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگاہ کر دیا۔ بالخصوص اللہ اکبر کبیرہ، آخرت کے معاملے میں، اللہ کی رضا کے حصول میں، جنت کے حصول میں کوئی نیکی نہیں جس سے آپ نے آگاہ نہ کیا ہو۔ حدیث شریف میں بھی یہی موضوع بیان ہوا ہے، چنانچہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں انہ لیس شیء یقربکم الی الجنہ الا قد امرتکم بہ ولیس شیء یقربکم الی النار الا قد نہیتکم عنہ۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو الصحیحہ میں ذکر کیا ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 2866 نمبر ہے، 2866، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کر دے اور میں نے وہ تمہیں بتلائی نہ ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جہنم میں کے قریب تمہیں کر دے اور میں نے تمہیں اس سے روکا نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں والخیر الذی دلھا علیہ التوحید وجمیع ما یحبہ اللہ ویرضاہ۔ خیر کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر تو توحید ہی ہے نا، ایمان ہے، توحید ہے، سب سے بڑی خیر یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تمام وہ کام جن کو اللہ پسند کرتے ہیں اور اللہ ان پر راضی ہے، یہ ہے وہ خیر۔ خیر کیا ہے؟ خیر، سب سے بڑا خیر توحید، توحید نہیں تو کوئی خیر نہیں ہے۔ توحید کے بعد باقی وہ تمام امور ہیں جن کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ نہ شر کو پسند کرتے ہیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالی معصیت کو، نافرمانی کو پسند کرتے ہیں، نہ کفر کو پسند کرتے ہیں۔ ولا یرضی عنکم الکفر، اللہ راضی نہیں، کیسے ہے قرآن میں؟ کفر، اللہ اپنے بندوں سے کفر پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت اور ہے، اللہ کی رضا اور ہے۔ مشیت کے بغیر تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کی مشیت سے، اگر اللہ کی مشیت کے علاوہ کام ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال مغلوب ہیں اور انسان غالب ہے۔ سمجھے یا نہیں بات؟ اگر اللہ کی مشیت کے خلاف کام ہو جائے تو پھر یہی سمجھنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ انسان غالب ہے، حالانکہ انسان سراپا مغلوب ہے، غالب صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن رضا اور چیز، رضا جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ راہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے انسان کو، بلکہ جن و انس کو اللہ ذوالجلال نے بتلائے ہیں، ان سے راضی ہوتے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں،
انبیاء کو بھیجا ہے ان کا، اور وہ جو چیزیں بتلاتے ہیں ان پر اللہ راضی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَرَ مِنْهُ الشِّرْكُ، اور شر جس سے اللہ ذوالجلال نے ڈرایا ہے، ان شرور میں سے سب سے بڑا شر کیا ہے؟ وہ شرک۔ اور میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ سب سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے ہر دور میں اسی شرک سے بچنے کے لیے اور لوگوں کو بچانے کے لیے اسی شر سے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، کیونکہ یہ ایسا شر ہے جو امہات الامراض ہے، جو ام الامراض، یوں سمجھیے یہ شرک ایسا شر ہے جو ام الامراض۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور توحید ایسا خیر ہے جو ام الخیر، ساری نیکیوں کی ماں یا ساری نیکیوں کا منبع وہ توحید کے ساتھ وابستہ ہے، اور تمام شرور کا جو ہے نا منبع وہ شرک ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ وَيَأْبَاهُ، اور تمام وہ چیزیں جس کو اللہ کیا ہے؟ مکروہ جانتا ہے، ناپسند کرتا ہے اور انکار کرتا ہے ان پر، یا باہ، اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ فرمایا بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اللہ رب العزت نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا۔ حدیث میں بھی یہ واضح ہے، قرآن مجید میں بھی متعدد آیات اس مسئلے پر واضح ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی دور میں ہمارے بر صغیر میں یہ موضوع چلتا تھا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت جو ہے نا وہ تمام انسانوں کے لیے ہے یا صرف اہل عرب کے لیے؟ عیسائی دعوے دار ہوتے تھے کہ وہ صرف اہل عرب کے لیے، کیونکہ عیسائیوں کے بارے میں یہ بات خود انجیل میں موجود ہے، اور قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں جو بڑے ہیں، تو یہ دونوں حضرات بنی اسرائیل ہی کے طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ بلکہ انجیل کے تو الفاظ ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آیا، بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آیا، حتیٰ کہ یہاں تک موجود ہے کہ ایک بچی بیمار تھی اور اس کی والدہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور عرض کیا کہ میری بچی پر دم کر دیں۔ انہوں نے جب یہ انہیں پتہ چلا کہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر دم تک نہیں کی۔ یہ تورات میں انجیل میں اس کا بھی تذکرہ موجود۔ تو عیسائی حضرات جو پادری تھے وہ دراصل اسی کے جواب میں پھر یہ معترض ہوتے تھے کہ اللہ ذوالجلال نے تو فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهُ، یہ تو عرب کے لیے ہے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام القریٰ کے لیے ہیں۔ یہ تو اسی طرح کا استدلال ہے جس طرح اللہ نے فرمایا یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض۔ اللہ کے دوسری جگہ پر قرآن مجید نے واضح الفاظ میں فرمایا یا انا ارسلنا، کیسے ہے؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آگے ذکر کرتے ہیں یہ دلائل بھی تمام انسانوں کے لیے، جن و انس کے لیے۔ اس موضوع پر 2-3 خطبے ہیں سید قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے خطبات کی ایک کتاب ایک دور میں چھاپی تھی حضرت مولانا عبد المجید سودروی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عیسائیت پر بہت عبور تھا، تورات پر بہت عبور تھا قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیے فرماتے ہیں بعثہ اللہ الی الناس کافہ، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا۔ وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور آپ کی اطاعت کو فرض قرار دیا تمام ثقلین پر۔ وہ ثقلین کون ہیں؟ جن و انس۔
یہاں ایک بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعثہ اللہ الی الناس کافہ، کہ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا ہے؟ مبعوث کیا، بعثت آپ کی، رسالت آپ 4-5 انبیاء کے علاوہ کسی نبی کی پیدائش کا اللہ ذوالجلال نے ذکر نہیں کیا، اور ان کا جو ذکر کیا ہے پیدائش کا تو اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان کی پیدائش میں معجزانہ اثرات تھے، ورنہ کسی نبی کی پیدائش کا اللہ ذوالجلال نے ذکر نہیں کیا۔ اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا ہے تو انبیاء کی بعثت کا ذکر کیا ہے، رسالت کا ذکر کیا ہے، احسان جتلایا ہے تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہاں جی، بعثت پر احسان کیا ہے، ولادت پر احسان کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اور بعثت سے پہلے تو اللہ ذوالجلال نے صاف صاف لفظوں میں فرمایا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بعثت سے پہلے کیا کہا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب یہ ضلال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک رہے، کوئی کفر و ایمان کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی شرک و توحید کا جھگڑا نہیں ہوا، کسی چیز پر کوئی اختلاف اور نزاع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ وہ نبی علیہ السلام کو اپنے سر کا تاج سمجھتے تھے، صادق امین کہتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں یہ بات صاف کہہ دی تھی کہ ہم نے محمد کو صادق اور امین پایا ہے، کوئی عیب اور کوئی نقص اس میں نہیں دیکھا، بلکہ ابو جہل نے یہ بات کہی جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم جو محمد کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ جو باتیں کرتا ہے نا وہ جھوٹی ہیں، وہ نہیں سمجھ آتی ہیں، محمد کو جھوٹا نہیں کہتے۔ اللہ نے بھی فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ میری آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو یہ جھگڑا سارے کا سارا وہ کب تھا؟ بعثت پر تھا۔ تمام انبیاء کا یہی حال ہے، قرآن مجید بھرا پڑا ہے، تمام انبیاء کرام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے، کیسے ہے کہ شعیب اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے قوم کہتی ہے اس سے پہلے تو تمہارے اوپر بہت ہمارا جو ہے نا مان تھا، ہماری امیدیں آپ کے ساتھ وابستہ تھیں، مرجوبن کے لفظ ہیں، آپ کے ساتھ ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اب آپ کو کیا ہو گیا؟ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہی کیفیت۔ مسئلہ اصل بعثت کا ہے، ولادت کا نہیں۔ ولادت کے مسئلے سے کوئی چیز سنورتی نہیں، 40 سال تک کوئی مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں اٹھا، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ان 40 سال میں یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، اور مشرکین مشرک، 40 سال تک ان میں کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی تو تصحیح ہوئی ہے، انہوں نے چھوڑے ہیں اپنے بعض عقائد، تو اس وقت جب نبی علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا، 40 سال تک ان میں سے ایک آدمی بھی درست نہیں ہوا۔ آج کل بریلویوں میں یہ اختلاف ہے، خود بریلوی حضرات میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کب سے ہے؟ کیا پیدا ہوتے ہی آپ نبی تھے یا 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی؟ یہ اختلاف، اور ایک دوسرے کے خلاف اس موضوع پر کتابیں چھپی ہیں،
متعدد، ایک دو نہیں، متعدد کتابیں چھپی، اور ایک یہاں تک کہ کفر کے فتوے بھی لگا دیے ان حضرات نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کے بعد نبی مانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے نبی نہیں مانتے یہ آپ، یہ کافر۔ یہ ان کے مابین بھی یہ اختلاف ہے۔ یہ آپ کے فیصل آباد کے ہیں نا مولوی سعید اسد، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی۔ خود میرے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی ایک دفعہ، مجھ سے کہنے لگے کہ اہل حدیث حضرات کا کیا نظریہ ہے، کیا فکر ہے؟ میں نے کہا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 40 سال کے بعد نبوت آپ کو ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے فرماتے ہیں ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر کہنا کہ آپ پہلے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے علم میں نبی ہونا علیحدہ ہے، اللہ کا فیصلہ علیحدہ ہے۔ وہ تو سارے فیصلے اللہ ذوالجلال نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے کر دیے تھے، لیکن بالفعل نبی کا کیا تھا؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل و دماغ میں، فکر میں نبوت کا کوئی تصور تھا تو جبرائیل کے آنے کے بعد، علیہ السلام کے آنے کے بعد ان پر کوئی خوف اور ڈر طاری نہ ہوتا۔ وہ یہی فرماتے کہ میں تو اسی انتظار میں یہاں بیٹھا ہوں، انتظار کی گھڑیاں اللہ کا شکر ہے ختم ہو گئی ہیں۔ وہ تو یہ کیا فرماتے ہیں، وہ تو ورقہ نے کچھ دلاسا دیا تو آپ کو حوصلہ ہوا، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ورنہ آپ تو ہانپتے کانپتے ڈرتے خوف زدہ ہو کے آگے بخار چڑھا کے پڑ گئے تھے چارپائی پر۔ اگر یہ تاثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کہیں دور دور تک ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔ تو اصل مسئلہ میرے بھائی بعثت کا ہے۔ بعثت کے مسئلے سے ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے۔ ولادت کے عمل کے مسئلے سے ہمیں صرف ولادت بنانی پڑتی ہے، عمل نہیں کرنا پڑتا۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بعثت کے عمل سے مسئلہ اگر سارا کچھ مانے بعثت کے ساتھ، پھر ہماری ذمہ داری کچھ اور ہے۔ ولادت کے اعتبار سے ہو پھر ہماری ذمہ داری کچھ اور ہے۔ ولادت منانے کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، بس جشن مناؤ، بس یہ ولادت، خوشی جو ولادت کی ہے۔ بعثت کے بعد تو اب ہم مخاطب ہیں، بعثت کے بعد اب ہم مخاطب ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ اب یہ کون کرے؟ بات سمجھے یا نہیں؟ تو یہ بات سمجھنے والی بھی ہے اور سمجھانے والی بھی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے، یہ کہتے ہوئے خوف بھی لگتا ہے کہ لوگ چونکہ بات کو صحیح نہج پر منہج پر سوچتے اور سمجھتے نہیں، اس کو الٹا رنگ دیتے ہیں، اس لیے اس کو اس اسلوب سے بیان کرنا چاہیے، بتلانا چاہیے کہ اس سے لوگ بدگمان نہ ہو۔ سیدھی سی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے دو دور تھے۔ ایک وہ دور تھا جو محمد بن عبداللہ کا تھا، ایک وہ دور تھا جو محمد رسول اللہ کا۔ محمد بن عبداللہ ہونے کے ناطے کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آپ سے اختلاف ہے تو محمد رسول اللہ سے اختلاف ہے۔ محمد بن عبداللہ ہونے کے ناطے آپ کے ساتھ کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف، نزاع، جھگڑا وہ محمد رسول اللہ سے بعثت سے ہوا۔ اس لیے اصل مسئلہ جو ہے وہ انبیاء کی بعثت، انبیاء کی رسالت اور نبوت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی بعثت اللہ تعالیٰ کے ہاں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، یہ بلا شبہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کے ذریعے ہم جہنم سے بچ کے جنت کے رخ پہ چل نکلے۔ یہ تھوڑا احسان ہے، سب سے بڑا انعام اور احسان تو یہی ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں دولت ایمان میسر آئی، آپ کی وجہ سے ہم ایمان اور اس کے جو مشتملات ہیں اس سے آگاہ ہوئے، ورنہ ہمیں تو کوئی خبر نہیں تھی۔ تو اصل مسئلہ وہ بعثت کا لفظ آ گیا تو میں نے یہ موجودہ حالات کے تناظر میں ضروری سمجھا کہ آپ کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرا دی جائے کہ یہ اصل مسئلہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا ہے، ولادت کا نہیں ہے۔ ولادت کے وقت تو پتہ، ہاں ایک بات یاد رکھیں
کہ نبی علیہ السلام ہو یا انبیاء دوسرے ہوں علیہم السلام، ان کی ولادت سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام کچھ ایسے حالات سازگار بنا دیتے ہیں جس سے اس نبی کی پرورش، اس نبی کا پروان چڑھنا جو نبی ہونے والا ہے اس کے بارے میں بات. جیسے نبی علیہ السلام سے پہلے یہ واقع فیل ہے، آپ کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے ہوئے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ ارہاس کے طور پر تھا، حفاظت کے طور پر تھا. بھائی اگر یہاں اب خاتم النبیین نے آنا ہے تو اس کے لیے مکہ محفوظ ہونا چاہیے. اگر ہاتھیوں کے ذریعے سے مکہ مکرمہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے تو خاتم النبیین کہاں ہوں گے؟ سمجھا یا نہیں؟ تو اس قسم کے یہ انتظامات یہ علیحدہ مسئلہ ہے، یہ من جانب اللہ ہے. یا جس طرح اللہ اکبر آپ کی ولادت کے بعد وہ کہانی تو غلط ہے کہ جناب آتش کدہ ایران بجھ گیا اور کنگرے جو ہے نا وہ کیا معبد خانے کے اور ایران مصر کے کیا کہتے ہیں شام کے وہ گر گئے. یہ روایتیں تو صحیح نہیں ہیں، یہ واقعات صحیح نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. البتہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے کچھ باتیں اور اسی طرح آپ کے شیر خارگی کے وقت کی کچھ باتیں وہ من جانب اللہ محفوظ. جس طرح حضرت آمدہ کے حوالے سے نبی علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے اور ان کو لینے کے لیے آئی ہیں اور جو چیزیں صادر اس وقت ہوئی ہیں وہ درست ہیں. تو اس طرح ان کی ولادت سے پہلے کچھ چیزوں کا ظہور من جانب اللہ یہ ارہاس کے طور پر یہ علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن انسانوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ انسانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ کی پیدائش کے وقت سے لے کے سن شعور تک کوئی نہیں جس کو آپ نے دعوت دی، کوئی نہیں جس کو آپ نے راہ ہدایت کی رہنمائی فرمائی. کیوں نہیں تھی؟ اللہ کا حکم نہیں تھا. جب اللہ کا حکم آیا قم فانذر وربک فکبر تو پھر سب چیزیں چھوٹ گئی. اب یہی فکر ہے، اب صرف یہی فکر. پہلے تجارت بھی ہو رہی ہے، بکریاں بھی چرائی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب غار میں بھی جایا جا رہا ہے. لیکن اب نہ غار ہے، نہ بکریاں ہیں، نہ کچھ اور ہے، نہ تجارت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال ہے اور محمد رسول اللہ کی دعوت و تبلیغ. اللہ اکبر کبیر. اس لیے انبیاء کا اصل مسئلہ جو ہے نا وہ بعثت ہے. بعثت بھی بلا شبہ ولادت پہلا مرحلہ ہے، لیکن انسانیت کے ساتھ تعلق ولادت کا نہیں ہے، وہ اس کا تعلق ہے. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنَّ وَالْإِنسِ. جن و انس کی پر آپ کی اطاعت اور آپ کی تابعداری کو جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ فرض قرار دیا. والدلیل، دلیل کیا ہے؟ حضرت صاحب فرماتے ہیں دلیل ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ. اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. وَأَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا کیا ہے؟ آپ دین کو آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مکمل کیا ہے. اکمل بہی، آپ کے ذریعے، آپ کے واسطے سے دین کو آپ نے کیا، اللہ نے کیا کیا ہے؟ مکمل کیا. دلیل کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ پسند کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے ہاں اب صرف دین اسلام ہے جو حضرت محمد رسول اللہ لے کے آئے.
اور اب کیا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور طور طریقہ عمل اختیار کرے گا اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مقبولیت صرف اس عمل کو ہے جس کی اجازت، جس کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس پر عمل کیا ہے، وہی دین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں۔ یہاں ایک بات قابل غور، ایک ہے اکمال اور ایک ہے اتمام۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ اکمال بحساب اوصاف کے ہوتا ہے، تکمیل جو ہوتی ہے نا اکمال وہ بحساب اوصاف کے ہوتا ہے، اور اتمام بحساب اجزاء کے ہوتا ہے۔ اتمام بحساب اجزاء کے ہوتا ہے۔ کیا مطلب اب کہ جتنے اوصاف ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، جتنی بھلائیاں ہیں وہ مکمل ہو چکے، اور جتنے جز ہیں، ایک سے ایک چھوٹے سے چھوٹا جز وہ بھی مکمل ہو چکا۔ اب اس میں کسی چیز کی نہ کوئی اس کے علاوہ کوئی اور خوبی ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور جز ہے۔ خوبیاں ہیں تو صرف اسی دین میں، کیونکہ اکمال کا تعلق کس سے ہے؟ اوصاف سے۔ جب وصف مکمل ہو گیا اور کوئی خوبی رہی نہیں، کہیں اور خوبی ہے ہی نہیں، خوبی ہے تو یہاں ہے، اتمام ہے تو یہاں ہے، اب کسی چیز جز کی پیچھے کمی نہیں ہے۔ جس طرح میں تو جسارت کرتا ہوا، ڈرتا ہوا، جسارت کرتا ہوا کہا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے، دیکھیے لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے کس کے پاس؟ اور اللہ تعالیٰ نے وہ خزانے ہماری طرح بکسوں میں یا کمروں میں یا تہہ خانوں میں چھپا چھپا کے نہیں رکھے۔ وہ خزانے اللہ ذو الجلال نے ایسے چھپا کے نہیں رکھے۔ اللہ کو چوری کا کوئی خطرہ اور ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا خزانہ کیا ہے؟ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا خزانہ ہے کن۔ اللہ کے خزانے کی چابی کیا ہے؟ کن۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ کن خزانے کی چابی، وہ خزانہ بن جاتا ہے، کہنے کی بات ہے وہاں تو۔ اس لیے اللہ ذو الجلال کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس میں کسی کی کمی نہیں ہے۔ لیکن دین اسلام کے حوالے سے اب اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے ساری کی ساری اپنے نبی کو بتلا دی۔ بات سمجھے کچھ؟ لیکن دین کے حوالے سے کوئی بات اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس نہیں رکھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سمجھ لے کے رکھی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے جس کو وہ بتلانی ہے۔ کچھ بات سمجھے ہیں؟ اس لیے اکمال اور اتمام ہو چکا۔ حضرت شاہ صاحب عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے سنا ہے ایک بزرگ سے کہ وہ اسی آیت کا ایک مفہوم بیان کرتے تھے، اللہ اکبر کبیر، لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ ان کے تو بڑے عجیب و غریب انداز ہوتے تھے۔ کہنے لگے، فرمانے لگے شاہ صاحب بھائی حضرت محمد رسول اللہ کو اسے سمجھو جیسے ماں کا پیٹ گروڑی کا بیٹا ہوتا ہے۔ ماں کا پیٹ کروڑی دا، سمجھے پیٹ کروڑی؟
पंजाबी हो के फिर घड़ोड़ी का पुत्र वो होंदा या बेटी वो होंदी है जिहड़ी सब तो छोटी हो, जिहड़ी सब तो छोटी हो। कहते होंगे ना सब तो छोटी औलाद वो ज़्यादा लाडली होंदी है। तो यूँ समझो कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह पेड़ घड़ोड़ी की दे दें। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जब अपने इनामात को तकसीम किया तो बुलाया सब, आ जाओ, आदम तुम भी आ जाओ, नूह तुम भी आओ, मूसा तुम भी आओ, इब्राहीम तुम भी आओ, ईसा तुम भी आओ, और ये क्या है जनाब साले तुम भी आओ, लूत तुम भी आओ, सब को नाम लिए जा रहे हैं, सब आ रहे हैं, चलो ये ले लो। ये जो पेट घड़ोड़ी दा है झोली अड, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। हुण झोली अड में तेरी झोली भरदा हूं। समझे बात कुछ? अल्लाह करे समझ आ जाए सही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीर। ओ तकरीर कर रहे थे नबी अलैहिस्सलाम के मेराज पर, तो मेराज पर गया तो जनाब हर जगह अपनी चीज़ जो है ना, हर चीज़ ठहर गई, रुक गई, थम गई। मुख्तलिफ मुतरादिफात कह रहे हैं, वो कुछ समझे हो नहीं समझे। फिर आप कहते हैं तेरी लौंग दा पिया लिशकारा ते हाड़ियां ने हाल डक लिया। वो हुण समझे हो? अरे जी हुण समझे। बहावलपुर की बात तो हमारे वालिद साहब बतलाते हैं। अल्लाह अकबर। तकरीर कर रहे थे, कुरान मजीद की आयत पढ़ी, गलत पढ़ी, खामोश, फिर वही आयत पढ़ी, दरमियान से का शाह जी आयत सही पढ़ो, नज़रअंदाज कर, फिर पढ़ी आयत, फिर गलत पढ़ी, एक और खड़ा हो गया, शाह जी कुरान की आयत सही पढ़ो, फिर उसी आयत को पढ़ा, फिर गलत पढ़ी। अब कई आदमी खड़े हो गए, शाह जी कुरान गलत पढ़ रहे हैं, सही कुरान पढ़ो। बस फिर शाह साहब ने ललकारा, खामोश, मैं दाद देता हूं आपको, आपके सामने एक भी आदमी कुरान की आयत पढ़े आप खड़े हो जाते हैं। वो अगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दौर में किसी ने कुरान में तहरीफ की या तब्दीली की या कमी पेशी की होती तो सहाबा खामोश रहते? समझाने का अंदाज उसलूब होता है। कुरान बदल गया, कुरान महफूज नहीं है, इसका मतलब है सहाबा सब ईमान से आरी थे। आप एक आयत बर्दाश्त नहीं कर सकते गलत, वो कैसे बर्दाश्त कर गए? झूठ है ये, बकवास है ये कि जनाब सहाबाए किराम जो है ना वो आयत उसके दौर में कुरान बदल गया था, इस किस्म की बातें करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा रहमहुमुल्लाह। तो खैर ये बात आई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, समझ गए हैं इकमाल और इत्माम का फ़र्क? चलिए जनाब, व अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने अपनी नेमत का इत्माम कर दिया। और ये इत्माम इस पहलू से भी है, यानी इससे मुराद क्या है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, ये है इत्मीनान, ये क्या है? इत्माम। और आपको क्या बनाया? खातम और रसूल बनाया, खातम और रसूल बनाया कि अब इसके बाद किसी और के आने की गुंजाइश ही नहीं है कि वो इसमें कोई इजाफा कर पाए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ ये बात भी ज़हन में रहनी चाहिए कि हाफिज़ इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने, और उन्हीं से नकल किया है हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने, इसी आयत के तहत हज़रत इब्ने अब्बास का कौल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कि कि इस आयत के बाद नबी अलैहिस्सलातुस्सलाम 81 दिन जिंदा रहे।
اس آیت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام 81 دن زندہ رہے۔ ابن کثیر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ابن جریر میں بھی۔ اب اگر اس حساب سے یہ 9 ذی الحج ہے اور جمعے کا روز، 9 ذی الحج جمعے سے لے کے 81 دن گنے، تو سوموار کے دن کبھی بھی 12 ربیع الاول نہیں بنتی وفات کی۔ وفات کے لیے دن تاریخ 1 یا 2 بنتی ربیع الاول۔ ہمارے خطیب حضرات اور بہت سارے لکھاڑی حضرات، وہ جی 12 وفات میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، غلط ہے بات، غلط ہے بات۔ 9 ذی الحج کیا ہے؟ 9 ذی الحج اور دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا نا، جمعہ تھا، آپ جانتے ہیں۔ اس وقت سے لے کے 81 دن پورے کریں تو 1 یا 2 بنتی۔ یہ حساب مولانا ابوالکلام نے بھی رحمت عالم میں کیا ہے، ان کی سیرت پر کتاب جو جمع کی ہے مولانا غلام رسول میر نے، اور علامہ شبلی نے بھی۔ آپ کا یوم پیدائش سوموار کے روز بنتا ربیع الاول کی 1 اور 2 تاریخ ہے، 12 ربیع الاول نہیں بنتا۔ سمجھے کیا بات کچھ؟ اللہ اکبر۔ چلیے، اس جہت سے بھی یہ چیز سامنے آنی چاہیے تھی۔ چلیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ والدلیل علی موتہ صلی اللہ علیہ وسلم قولہ تعالی انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامہ عند ربکم تختصمون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ تو معروف ہے، آپ جانتے ہیں، اور یہاں یہ بات البتہ اضافے کی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو بات حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی تھی مدینہ طیبہ میں، وہی بات سہیل بن عمر نے فرمائی تھی مکہ مکرمہ جب وہاں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر پہنچی۔ یہ سہیل بن عمر وہی ہیں جو صلح حدیبیہ کی وقت آئے تھے، اور حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ مجھے اجازت دیجیے، یہ جو بولتا ہے اس کے دانت توڑ دو، باتیں بناتا ہے آپ کے سامنے میں، دانت توڑ۔ اللہ اکبر۔ تو ابھی نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑو عمر، ایک دن آئے گا کہ یہی دانت تمہارے کام آئیں گے۔ وہ کام آئے نا فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، آپ کی بشارت پوری ہوئی۔ یعنی یہاں دلاسا دے رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، اور مکہ میں دلاسا دے رہے ہیں حضرت سہیل بن وہی بات کہ من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ یہ بات سہیل نے بھی کی۔ یہ تفصیل کہاں سے ملے گی؟ یہ اب میں نے تو اس میں بھی لکھوائی ہے، وہ جو کیا ہے انسائکلوپیڈیا ہے، دارالسلام نے چھاپا ہے، اس میں بھی ہے۔ اور وفات کے بعد میں؟ ہاں، وفات کے بعد حالانکہ اس میں ہے، صلح حدیبیہ کے وقت بھی شاید آئے، وہاں بھی ذکر اس میں۔ والدلیل، اور دلیل کیا ہے جناب؟ والناس اذا ماتوا یبعثوا، اور لوگ جس وقت فوت ہو جائیں گے سارے، تو وہ یہ نہیں کہ وہ فوت ہی رہیں گے،
فوت ہی نہیں رہیں گے، مر کر مٹی ہی نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو اٹھایا جائے۔ والدلیل قولہ تعالی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، وقولہ تعالی واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں اور دوسرے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مردہ زمین کو جس طرح اللہ بارش سے زندہ کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح قبروں سے انسان جب بارش برسے گی قبروں سے انسان اٹھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وبعد البعث محاسبون ومجزون بأعمالهم، اور اس کے بعد ان کا حساب ان کا ہوگا اور ان کو ان کے اعمال کی جزا ملے گی، بدلہ ملے گا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ اٹھ جائیں گے تو اور پھر جناب ایک نئی دنیا آباد ہو جائے گی جس طرح دنیا میں انسان آیا ہے، نہیں، وہ دار الجزا ہے، وہاں دار الجزا میں جزا ملے گی، بدلہ ملے گا۔ اور دلیل اس بدلے کی کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، کہ جو برے عمل جنہوں نے کیے ان کو جزا ملے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے اور ان کو اچھی جزا ملے۔ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا، یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا کہ ایک دنیا میں منمانی کرے، اس سے بھی پوچھا نہ جائے، اور ایک اللہ ذوالجلال والاکرام سے ڈرتا ہوا زندگی گزارے اور اس کو اس کے اس ڈر اور اطاعت اور خوف اور فرمانبرداری کا صلہ نہ ملے۔ یہ تو کوئی انصاف کی دنیا نہ ہوئی۔ اللہ تو منصف ہے، ظالم نہیں ہے۔ ظالم کے ظلم کا بدلہ بھی ملنا چاہیے۔ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر نفع میں تو وہ ظالم رہا، کافر رہا، کہ دنیا میں بھی اس نے منمانی کی اور آخرت میں بھی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، نفع میں تو وہ رہا۔ جو دم بھرتا ہے اس کا تو نقصان ہی نقصان ہوا، وہ تو بیچارہ سانس دنیا میں لیتا ہے تو وہ بھی خوف سے لیتا ہے کہ اس میں بھی کہیں نافرمانی اور معصیت نہ ہو۔ اس پر تو خوف اور ڈر اور اللہ ذوالجلال کی خشیت کی کیفیت یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ذر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لیا جاتا اور میں ایک درخت کا پتا ہوتا اور یہیں گل سڑ جاتا، مجھ سے پوچھا نہ جاتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ظاہر دیکھنا چاہتا ہے وہ ابو ذر کو دیکھے۔ حضرت ابو ذر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان ہیں، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کا کیا خوف تھا، کیا ڈر تھا، یہ ان کے سوانح اور سیرتوں میں موجود ہے۔ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا داء و دواء، اس میں بھی انہوں نے ان باتوں کا تذکرہ کیا، الداء و دواء۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس میں بھی انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا الداء و دواء میں، بہت اچھی کتاب۔ حافظ ابن قیم کی تمام کتابیں اچھی، اللہ تعالیٰ ان کو بے حد و بے حساب اپنے انعامات سے نوازے۔ اللہ اکبر کبیر۔ بس ضرورت ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، صرف نام نہ سنیں، ان کو پڑھیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو بات تھی، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ جو نافرمان ہیں ان کو بھی بدلہ ملے اور جو فرما بردار ہیں ان کو بھی بدلہ ملے۔ اگر بدلہ نہیں ملتا اس سے بڑی کوئی ناانصافی نہیں ہے۔
اور اللہ ذو الجلال ظالم نہیں ہے، منصف، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کے مالک. دین کے معنی انصاف ہے نا، ایک معنی انصاف کے دن کے مالک. وہاں انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے. یعنی انصاف کا تقاضا یہ ہے یوم انصاف کا کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا ملے، اس کا بدلہ ملے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ومن کذب بالبعث کفر، اور جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، وہ کفر اختیار کرتا ہے، راہ کفر اختیار کرتا ہے. اور دلیل اس کی کیا ہے؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. اب یہاں جو انکار کرنے والے ہیں ان کو کس لفظ سے اللہ ذو الجلال نے مخاطب کیا ہے؟ زعم الذین کفروا. اس لیے اگر کوئی توحید کا اقرار کرتا ہے، رسالت کا اقرار کرتا ہے، قیامت کا انکار کرتا ہے، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. توحید اور رسالت کے اقرار کے ساتھ اگر وہ قیامت کا انکار کرتا ہے، قیامت کوئی نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے. اور یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ایک سے زائد مرتبہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے بتلایا کہ قیامت ہے. اب کتنی آیات کا انکار ہے. اللہ کو کیا مانا پھر؟ اللہ کے ماننے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مانے قیامت ہے. اب جب اللہ کے اس حکم کو مانا نہیں تو اللہ کو مانا نہیں، ایمان کیسا ہوا؟ سمجھے یا نہیں؟ اس لیے جو آدمی اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قیامت کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہی 3 بنیادی عقیدے ہیں جو تمام عقائد کی بنیاد ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے مابین قدر مشترک رہے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. توحید، رسالت اور قیامت، یہی 3 چیزیں ہیں جو قدر مشترک ہیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام. اللہ اکبر. اللہ ذو الجلال نے فرمایا: وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا. ہم نے بیکار نہیں پیدا کیا زمین و آسمان، زمین و آسمان کو بیکار نہیں پیدا کیا. کوئی آدمی یہ گلاس بھی نہیں بناتا، بیکار بناتا ہے. پلیٹ بناتا ہے، بیکار بناتا ہے. تو یہ اتنا بڑا آسمان اور اس کے اوپر آسمان، پھر آسمان، پھر آسمان، اور اتنی بڑی زمین بیکار اللہ تعالیٰ نے بنا دی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ اس لیے کہ کون فرما برداری کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے. اور جو اس کا انکار کرتا ہے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، بیکار، کوئی فائدہ نہیں. کھلنڈرے کا کھیل ہے، مداری کا کھیل ہے. مداری کھیل دکھا کے پیسہ ہضم کر کے چلا گیا، تو اللہ ذو الجلال نے یہ کھیل تماشا بنایا ہے؟ معاذ اللہ، نہیں، اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. وہ مداری کہتا رہتا ہے سارے یہ اس ڈبی میں سپوں کا بادشاہ ہے، وہ دکھاؤں گا. وہ سب کو دکھا لیتا ہے، یہ ڈبی نہیں کھولتا. یہ مداری کا کھیل نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی جو بات ہے وہ حق ہے، سچ ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کہنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کثیرہ، اللہ اکبر. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. آگے اللہ ذو الجلال کیا فرماتے ہیں؟ مصنف کیا فرماتے ہیں؟ وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلَ مبشرین و منذرین. اور اللہ ذو الجلال نے تمام انبیاء کو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کے بھیجا. فرماتے ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے؟ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل. کہ اللہ ذو الجلال نے سورۃ نساء کی آیت ہے نا،
جہاں اللہ ذو الجلال نے پہلے انبیاء کا ذکر کیا، پہلے انبیاء کا نام بنام ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ پر کوئی حجت نہ ہو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی بتلانے والا نہیں آیا۔ سورۃ مائدہ میں ہے نا، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ اللہ ذو الجلال نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا کہ اہل کتاب فقد جاءکم بشیر و نذیر، یہ آ گیا ہے، اب تم مانو یا نہ مانو، اور ہم نے حجت اتمام کر دی۔ یعنی حجت کا اتمام نبی کے ذریعے ہوتا ہے، حجت کا اتمام کس سے ہوتا ہے؟ نبی کا قول حجت دلیل ہے، نبی کے علاوہ کسی اور کی بات حجت دلیل نہیں۔ کسی پر حجت قائم کرنا، دلیل قائم کرنا، یہ فریضہ کس کا ہے؟ لیکن یہاں روافض کے ہاں جو ان کے 12 امام ہیں، وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا قول بھی اور ان کی آمد بھی، ان کی امامت بھی اسی طرح حجت ہے کائنات پر جس طرح کہ انبیاء کرام علیہ السلام حجت ہے۔ یعنی جس طرح انبیاء حجت ہے نا، بالکل وہی منصب اور وہی مقام وہ کہتے ہیں ہمارے ائمہ کو حاصل ہے، اور یہ ائمہ کے بارے میں غلو ہے ان کا۔ حجت صرف اللہ ذو الجلال ہے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا نا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، آگے کیا ہے، والمنفقین حتی تأتیہم البینہ، حتی تأتیہم البینہ۔ اب یہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، یہ حجت ہے، یہ دلیل کیا ہے؟ یہ رسول من اللہ، اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ وَأَوَّلُهُمْ نوح علیہ السلام وآخرهم خاتم النبیین۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث شفاعت میں، صحیح مسلم میں بھی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں، کہ جب پوری انسانیت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوگی تو نوح علیہ السلام سے کیا کہیں گے؟ انت اول رسول ارسلہ اللہ، انت اول رسول ارسلہ اللہ، آپ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، لیکن نوح علیہ السلام رسول ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق میں پہلے باتیں کر چکا ہوں، بات سمجھے نا؟ تو اسی لیے ان کا مقابلہ کن کے ساتھ تھا؟ اہل کفر کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کا مخاطبت کس کے ساتھ تھی؟ اولاد کے ساتھ، اور وہ ماننے والے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پہلے، سب سے پہلے رسول حضرت نوح ہیں، اور آخری خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں، اور دلیل الا ان اولہم نوح قولہ تعالی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جس طرح کہ وحی کی ہے نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور نبیوں کی طرف اس کے بعد۔ اب یہ دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس دلیل سے، کیونکہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، مگر اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجی۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیے انا اوحینا الیک، اس لیے پہلے نبی آپ سمجھے، انا اوحینا الیک، پھر نوح علیہ السلام کا ذکر۔ پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ خیر سے وہ بھی ہے، ہاں جی، یہ بھی اسی معنی میں ہے نا،
حالانکہ معمولی پہلا طالب علم بھی جانتا ہے کہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتی، واو جمع کے لیے ہوتی۔ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، اگر یاد رہا تو میں وہ دیکھ کے آؤں گا۔ ابھی یہ بات ذہن میں آئی تو میں نے کہی۔ علامہ سیوطی نے بھی ایک جواب دیا اتقان میں اس کا، وہ کیا ہے اگر یاد رہا تو میں دیکھ کے آؤں گا اگلے منگل کے روز انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِّن نُوحٍ إِلَى مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم يَأْمُرُهُم بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، اور ہر امت کی طرف اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول بھیجا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور وہ اب اللہ کے بندوں کو حکم کیا دیتے رہے؟ یامرہم بعبادۃ اللہ وحدہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہ صرف یہ نہیں کہتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، ان کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سمجھے نا؟ پہلے بتلا چکا ہوں نا کہ دعویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور جہاں یہ آیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، وہاں ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنا۔ فرق سمجھ گئے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ ہے دین قیم اور یہ ہے اخلاص۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ، اور انہیں طاغوت کی عبادت سے روکا۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا اور کیا فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کون ہے؟ طاغوت کا اصل میں یہ مشتق ہے طغیان سے، اور طغیان کس کو کہتے ہیں؟ تجاوز حد سے تجاوز کرنے۔ طغیان کیا کہتے ہیں؟ حد سے تجاوز کر جانا۔ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، قرآن مجید میں ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں ہی، کہ جب پانی کیا ہے حد سے کچھ گزرا، بہت زیادہ ہو گیا، تو یہ طاغوت بھی جو ہے وہ حد سے تجاوز کر گیا۔ اور سب سے پہلا طاغوت شیطان ہے جس نے حد سے تجاوز کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ۔ ہاں جی، اور اللہ نے تمام بندوں پر فرض کیا ہے کہ وہ کفر کرے طاغوت کا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ فرماتے ہیں اللہ نے طاغوت سے کہ کفر کا حکم دیا اور اللہ پر ایمان کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ معنی الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او مطبوع او مطاع۔ اللہ اکبر۔ کہ طاغوت کے معنی یہ ہے کہ ما تجاوز به العبد، کہ جس سے تجاوز کر جائے بندہ اس کی حد سے، جو اس کی حد ہے اس سے تجاوز کر، وہ تجاوز من معبود، معبود سے ہو یا مطبوع سے ہو، مطبوع علماء، او مطاع، یا جس کی اطاعت کی جا رہی عمراء ہے۔ اگر عمراء کی اطاعت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں تو یہ عمراء کیا ہیں؟ طاغوت ہیں۔ علماء کی کرتا ہے تو یہ علماء طاغوت ہے۔ واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔
سمجھے بات بھائی؟ اللہ اکبر. العمراء، آپ علماء ہیں تو اللہ کے نبی کے وارث، انبیاء کے وارث. العلماء ورثۃ الانبیاء. اب علماء جو انبیاء کے وارث ہیں تو جو جس کا وارث ہے وہ اس کی بات کرتا ہے، جو جس کا وارث ہے وہ اسی کا نام لیتا ہے. اب اگر وہ اس کی بجائے اپنا ہی نام لینا شروع کر دے یا کسی اور کی بات کرنا شروع کر دے تو یہ تو اس کی وراثت نہ ہوئی، یہ تو تجاوز ہوا نا حد سے. یہی حد سے تجاوز. جو جس کا وارث ہے وہ اسی کی میراث پاتا ہے. جو جس کا وارث ہے وہ اسی کی کیا میراث پاتا ہے. نبی کی میراث کیا ہے؟ کتاب و سنت، علم. نبی کی میراث علم ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے، آپ نے پڑھا ہے. تو اب یہ علم کیا ہے؟ یہ علم نبوت ہے، علم وحی ہے. اس کے علاوہ جو علم ہے وہ فلسفے کا ہو، منطق کا ہو، جو بھی آپ علم اس کو کہیں، وہ نبوی وراثت میں ہے. فلسفے کی اور منطق کی حمایت میں، مخالفت میں بڑے جھگڑے ہیں. حتیٰ کہ علی قاری نے تو یہاں تک نقل کر دیا ہے کہ منطق فلسفے کی کتابوں سے استنجا کرنا بھی جائز کہا. شرح فقہ اکبر میں ان کتابوں سے استنجا بھی جائز قرار دیا علماء نے. یہ کوئی کتابیں ہیں؟ کوئی علم ہے یہ؟ دوسرے حضرات جو ہیں وہ علم ہی اس کو کہتے ہیں، اور جو کتاب و سنت کا علم ہے کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کچھ، ان کو کسی چیز کا علم ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو خیر فرماتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، والطواغیث کثیرون، اور یہ طاغوت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. رؤوسہم خمسہ، ان کے جو بڑے بڑے ہیں نا وہ 5. ابلیس لعنہ اللہ، لعنہ اللہ، اللہ اس کی اس پر لعنت. اللہ نے فرمایا نا انا علیک لعنتی الی یوم الدین. اللہ نے فرمایا کہ تم پر میری قیامت تک لعنت. اللہ. ومن عبدہ وہو رازن، دوسرا جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے اور وہ اس پر کیا ہو، ٹھیک ہے اتنا ٹھیک ہے. وہ سجدہ کرن دیا دے تو تھپڑ دیا. یہی ہوتا ہے نا ویلوں کا. وہو عنہ رازن. ومن دعا الناس الی عبادت نفسہ، اور جو کہتا ہے دعوت دیتا ہے اپنی عبادت کی، اپنے نفس کی دعوت دیتا ہے، عبادت کی دعوت دیتا ہے. ومن ادعا شیئا من علم الغیب، اور جو دعویٰ کرتا ہے علم غیب کا، کچھ بھی علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی طاغوت ہے. ومن حکم بغیر ما انزل اللہ، اور جو حکم کرتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے بغیر ما انزل اللہ، اس کے بغیر جو اللہ ذوالجلال نے نازل کیا ہے. یہ کیا ہیں؟ 5 بڑے بڑے طاغوت. اللہ کے حکم کے بغیر فیصلہ دینا، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا، اور دوسرا لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دینا یا کسی کی عبادت پر راضی ہونا. اللہ اکبر. اور ابلیس شیطان، جو سب ان گمراہیوں کا منبع اور مرکز، یہ 5 بڑے بڑے طاغوت. غیب کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنے چاہیے کہ ایک غیب نسبی ہے، نسبی ہے، ایک نسبت کے اعتبار سے، اور ایک غیب مستقل ہے. غیر نسبی سے کیا مراد ہے کہ وہ ایک آدمی کے اعتبار سے تو
معلوم ہے لیکن دوسرے آدمی کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ مجہول ہے. یعنی دوسری کی نسبت سے اس کو جاننا، وہ نہیں جانتا. انبیاء علیہ السلام اس اعتبار سے عالم الغیب تھے، نسبی اعتبار سے، کہ صحابہ کرام کچھ نہیں جانتے تھے، صحابہ کرام کو بھی کچھ بتلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. سمجھے بات؟ اور غیب کلی جس کو کہتے ہیں یا مستقل جس کو کہتے ہیں، وہ غیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. لا یعلمہ الا اللہ، جس طرح فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ لا کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر. بہت سی آیتیں ہیں، آپ جانتے ہیں اس موضوع پر. سمجھے بات؟ اللہ اکبر کبیرہ. والدلیل، اور دلیل کیا ہے؟ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. حضرت امام عروہ کا ایک واقعہ بتلاؤں. ایک آدمی نے، یہ حافظ ابن قیم نے ذکر کیا الوابل السیب میں، ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ شیطان بیٹھا ہے اور اس کے پاس یہ جنات کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں. وہ کہہ رہا ہے بڑا عروہ پر آپ کا جادو نہیں چلتا، عروہ کو سمجھاؤ، عروہ پر اپنا اثر ڈالو. وہ لوگوں کو بہت ہی تلقین کرتا ہے، وہ ہماری طرف آنے نہیں دیتا. بالآخر ایک آدمی گیا، ان میں سے ایک جن گیا پڑا، فوراً واپس پلٹ کے آ گیا. کہنے لگا گرو جی اتھے کوئی واہ نہیں، اتھے کوئی واہ نہیں. جدوں وہ کول جانے ہاں ایویں لگتا جی ساڑے تے اگ پئی جاندی ہے. وہ پتہ نہیں کی پڑھتا، ساسی تو وہ کول جا ہی نہیں سکتے. یہ خواب دیکھا ہے اور وہ آدمی چل نکلا، چلو مدینے. پوچھے چل کے امام عروہ سے کیا پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ عروہ رحمۃ اللہ علیہ، عروہ بن زبیر، انہوں نے مدینہ طیبہ چھوڑ کے وادی عقیق میں اپنا گھر بنا لیا تھا. مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آئے نا تو راستے میں ان کا گھر آتا تھا حضرت عروہ کا، اور اس کی اینٹیں، اس کا کنواں، آثار اب تک باقی ہیں، اب تک باقی ہیں، دیکھا ہے میں نے. اللہ اکبر کبیر. تو وہ آدمی امام عروہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے یہ خواب دیکھا. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے میں اور تو کچھ نہیں پڑھتا، صبح و شام یہ 3 دفعہ پڑھتا ہوں. آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. یہ 3 دفعہ یہ پڑھتا صبح و شام. الوابل السیب میں، الوابل السیب سعد سے، اس کے ابتداء میں ہے یہ واقعہ. اذکار جہاں ذکر آتے ہیں نا اس کے فضائل اس سے پہلے آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. آپ پتہ نہیں آپ میں سے کوئی حافظ عبد الحنان صاحب کو جانتا ہے یا نہیں؟
یہ حاجی آباد میں ہوتے تھے، فوت ہو گیا پچھلے سال، بٹ صاحب سے پہلے رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے وہ فوت ہوئے۔ جنات کا بڑا کام کرتے تھے، یہ حاجی آباد میں، یاد ہے نہیں؟ وہ حاضری دیتے تھے ہاتھ پر، وہ جناب پھر کیا ہے علاج معالجہ ہو رہا ہے، پٹیاں ہو رہی ہیں، دوائیاں دی جا رہی ہیں، سب جنات کے ذریعے۔ تو میں نے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا، میں نے کہا آپ صاحب یہ آپ حاضری کس سے کرتے ہیں جنات کی؟ یہ جن ڈاکٹر آ رہے ہیں، ڈاکٹرانیاں آ رہی ہیں۔ فرمانے لگے کہ وہ جو آپ نے حرز المومن میں لکھا ہے وہی پڑھتا ہوں۔ وہ کون سا؟ وہ جو آپ نے لکھا ہے واقعہ اور وہ ذکر کیا ہے وہی پڑھتا ہوں، اسی سے حاضری ہوتی ہے، اسی سے سارا کام چل نکلتا ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہی آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام۔ ایک دفعہ میرے پاس یار یہ ادھر ادھر کی باتیں آ جاتی ہیں، ایک دفعہ ایک سمندری سے ساتھی آیا، زور کے بعد مجھ سے ملا، پتہ نہیں آج منہ بہت ہی خشک ہو رہا ہے، بہت ہی زور کے بعد ملا، جی میں ملنے آیا، بسم اللہ، چائے چوئی پلائے۔ کہنے لگا کہ میں نے دم کیا تھا تو وہ جن حاضر ہوا، وہ کہنے لگا وہ جس کی کتاب پڑھ پڑھ کے مجھ پر دم کرتے ہو کبھی جا کے ملے بھی ہو اس کو؟ جاؤ مل کے آؤ۔ تو مجھے تو اس نے بھیجا ہے، میں آپ کو مل لیتی ہوں۔ عجیب بات ہے۔ ہمارے شیخ علوی صاحب ہیں نا حافظہ اللہ، ان کے پاس جب اس قسم کا کوئی واقعہ، وہ کہنے لگا وہ مولوی صاحب کی کتاب لے لو، اس کو پڑھو بس جا کے۔ بہت فائدہ ہوا ہے الحمدللہ اس سے۔ ایک آدمی آیا، وہ فورٹ آباد 50 نسخے لے کے گیا، وہ کہہ رہا تھا پہلے بھی میں لے کے گیا ہوں، بہت تقسیم کی اور بڑا فائدہ ہوا ہے۔ میں کہا چلو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ یہ لکھی تو اسی لیے ہی ہے کہ اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، وہ ہے بہت فائدہ۔ تو وہ اسی دعا سے محفوظ ہے۔ مسئلہ یہ ہے خود ستائی مطلوب مقصود اللہ موافق نہیں، بلکہ اسی آیت کے تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت وامتسکت کو کیا ہے واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع۔ اللہ اکبر کبیر۔ خدمت کی ہے جی ہاں جی، وہ یار یہ پھر باتیں لمبی ہیں، آپ سب پورا کر لیں بس کریں۔ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہتے ہیں یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اور حدیث میں بھی کیا ہے، راس الامر الاسلام، کہ تمام امور کا جو سرا ہے، بنیاد ہے، ابتدا ہے، وہ اسلام ہے، اور اس کا جو عمود ہے، ستون ہے، وہ کیا ہے، وہ نماز ہے۔ وَذَرْوَةُ صَنَامِهِ الجہاد، اور اونٹ کی جو کوہان ہے، بلندی ہے، وہ کیا ہے، جہاد ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ ہے کہ جیسے انہوں نے فرمایا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ یہ من حاکم بغیر ما انزل اللہ، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے فیصلے پر حکم صادر کرتا ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ فاسقون بھی اور ظالمون بھی اور کافرون بھی۔ اور اسی سے وہ تکفیری فرقہ یا تکفیری حضرات اللہ معاف فرمائے استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ استدلال قطعاً درست نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اس کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جو اللہ کے حکم کی تنفیذ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کا استخفاف کرتا ہے اور احتقاراً حقیر جانتا ہے، اور اس کے علاوہ جو قانون اصول ضابطہ ہیں ان کو اس سے بہتر سمجھتا ہے اور ان کی تنفیذ کرتا ہے،
یہ بلا شبہ کافر ہے، کیونکہ اس میں تو اللہ کے حکم کا ہی انکار ہے۔ بات سمجھے نا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کا اس میں کیا ہے؟ انکار ہے، اس لیے یہ کفر ہے۔ باقی وہ جو استخفاف نہیں کرتا، حکم الہی کی تحقیر نہیں کرتا، یا وہ اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے مطابق حکم نہیں کرتا کسی مجبوری علت کے وجہ سے، تو وہ ظالم ہے۔ اور وہ آدمی جو اپنے اغراض دنیاوی کے لیے یا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس کی یعنی تنفیذ نہیں کرتا، حقیقت کو مانتا ہے، حقیقت کو